نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حقوق العباد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اخلاقیات اور دوسرا معاملات۔ آج ہم اخلاقیات کے بارے میں جانیں گے۔ اخلاق اصل میں خلق کی جمع ہے اور یہ انسان کی روحانی، ذہنی اور قلبی کیفیت کو تیار کرتا ہے، اور پھر معاملات اور آداب ان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے اخلاق کو نقصان پہنچاتی ہے اور جس چیز سے ہمارے معاملات میں خرابی اور عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے حب النفس۔ انسان کی اپنی ذات سے محبت، اپنے نفس سے محبت۔ یہ نفس کی محبت ہمیں بہت سی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، مثلا انا، خود غرضی، تکبر، ریاکاری، حسد، کینہ، بغض، غصہ، نفرت، انتقام اور غیبت۔ اور اس اخلاقی بیماری کا علاج، ان سب اخلاقی بیماریوں کا علاج عاجزی اور نماز میں ہے۔ جب انسان اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کے دل کی حالت اس کے اپنے ہی سامنے کھل جاتی ہے، تو وہ استغفار بھی کرتا ہے اور اپنے دل کو اس بیماری سے نجات دلانے کی دعائیں بھی کرتا ہے، اور پھر اس استغفار کی وجہ سے اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور بندے کے معاملات میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے اخلاق کو نقصان پہنچاتی ہے اور پھر اس سے ہمارے معاملات میں خرابی اور عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے حب المال، انسان کی مال سے محبت۔ یہ مال کی محبت بہت سی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، مثلا بخل، حرص، طمع، زیادتی۔ اس اخلاقی بیماری کا علاج اللہ نے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ میں رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر سچے دل سے راضی ہو جائیں اور شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو اپنے ارد گرد بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو نعمتوں سے محروم ہیں، اور پھر جہاں انسان میں شکر گزاری کی کیفیت بڑھے گی وہاں قناعت بھی آ جائے گی، اور پھر اس قناعت سے سخاوت جنم لیتی ہے، اور وہ سخی اور قناعت پسند دل جو شکر کی کیفیت میں صدقہ اور خیرات یا زکوٰۃ دیتا ہے، تو پھر اس کا یہ صدقہ اور زکوٰۃ اخلاقی بیماریوں کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، اور اس کے دل سے مال کی محبت بتدریج جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے اخلاق کو نقصان پہنچاتی ہے اور پھر جس کی وجہ سے ہمارے معاملات میں خرابی اور عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے حب اقتدار اور جاہ۔ اور اس اقتدار کی محبت میں بہت سی اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں، مثلا جھوٹ، بددیانتی، وعدہ خلافی۔ اور اس اخلاقی بیماری کا علاج اللہ نے تقویٰ اور روزہ میں رکھ دیا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور یعنی اللہ کی امانت ہے اس کے پاس، اور اگر ہم نے اس امانت کا پاس نہ رکھا اور اپنی کسی ذاتی غرض کی خاطر جھوٹ اور ناانصافی سے کام لیا تو ہمیں اللہ کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو پھر انسان، جب یہ سوچ انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان عدل اور انصاف، امانت داری اور صدق سے اپنے معاملات کرتا ہے، اور اس میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، اور روزے سے بھی تقوی کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، اور ہمارے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خاندانی معاملات ہوں یا پھر معاشرتی، ذاتی معاملات ہوں یا پھر اجتماعی، دنیاوی معاملات ہوں یا پھر دینوی، سب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب ان ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر انسان عدل اور احسان کرتا ہے، مساوات سے کام لیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، احترام انسانیت کرتا ہے، اور خدمت خلق کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی ہر ممکن قولی، فعلی اور مالی مدد کرتا ہے، اور تحمل، بردباری، برداشت اور خاموشی، عفو، درگزر، خیر خواہی اور ہمدردی کے ذریعے لوگوں میں آسانیاں مہیا کرتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ہر وہ چیز فحش ہے جو اپنی مقدار سے اس قدر بڑھ جائے کہ بری محسوس ہونے لگے۔ اس میں قول، فعل اور صفت سب چیزیں شامل ہیں۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بد زبان انسان ہوتا ہے وہی بد اخلاق ہوتا ہے، یعنی انسان کی بد اخلاقی اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اور اچھا اخلاق انبیاء کی سنت ہے، اس وجہ سے ہمیں اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ اچھے اخلاق میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا، ان کے لیے خوشی اور محبت کا اظہار کرنا، تحمل سے بات کرنا، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچی ہو۔ اسی طرح تکبر اور دھونس سے بچتے ہوئے لوگوں پر زیادتی، سختی اور پکڑ نہ کرنا، لوگوں سے مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی ہر نیکی اور ہر اچھی عادت اچھے اخلاق میں شامل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ افضل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، تم اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ اے اللہ، میرے اعمال اور اخلاق کی درستگی کے سلسلے میں میری رہنمائی فرما دے، بس بے شک تیرے سوا کوئی نہیں جو رہنمائی کر سکے اس کی اصلاح کے لیے، اور نہیں کوئی اس کی برائی سے پھیرنے والا سوائے تیرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔